الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز وجل آج ہم نور الازا کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے، جو کہ فصل فیما یجوز بہ الاستنجاء کے متعلق ہے۔ مصنف علیہ رحمہ نے ایک فصل باندھی کہ جس کا نام رکھا فیما یجوز بہ الاستنجاء کہ فصل ان چیزوں کے بارے میں کہ فیما کہ جو یجوز بہ الاستنجاء جن سے استنجا کرنا جائز ہے۔ تو اس فصل کا صرف نام پڑھ کر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ فصل ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جن چیزوں سے استنجا کرنا جائز ہے، یا پھر جن چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے، یا وہ افعال کے جن کو استنجا کے درمیان کرنا مکروہ ہے۔ تو یہ فصل ان چیزوں کے بارے میں ہے۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا لا یجوز کشف العورت للاستنجاء۔ یہ یہاں پر قاعدہ لکھا تو مطلقاً گیا ہے، لیکن اس کا محمل تب ہے کہ جب کوئی دیکھنے والا موجود ہو۔ تو اس صورت میں اگر کوئی دیکھنے والا ہو تو تب فرمایا کہ لا یجوز کشف العورت للاستنجاء کہ استنجا کے لیے ستر عورت کا کھولنا جائز نہیں۔ ہاں اگر ایسی صورت ہے کہ بندہ چار دیواری کے اندر ہے، بیت الخلاء کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یا پھر صحرا کے اندر، بیابان کے اندر کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، تو وہاں پر استنجا کے لیے ستر عورت کو کھولنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ صورت تب ہے کہ جب کوئی دیکھنے والا موجود ہو۔ اس وجہ سے فرمایا لا یجوز کشف العورت للاستنجاء استنجا کے لیے ستر عورت کو کھولنا جائز نہیں۔ وَإِن تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا وَزَادَ الْمُتَجَاوِزُ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَا تَصِحُّ مَعَهُ الصَّلَاةُ إِذَا وَجَدَ مَا يُزِيلُهُ۔ فرمایا اگر نجاست اپنے مخرج سے نکل جائے، یعنی جو نجاست کے نکلنے کی جگہ ہے، اگر نجاست اس سے کراس کر جائے، آگے ظاہری بدن کی طرف آ جائے، وَزَادَ الْمُتَجَاوِزُ اور یہ تجاوز کرنے والی نجاست زیادہ ہو علی قدر الدرہم، ایک درہم کی مقدار سے زیادہ ہو۔ درہم کی مقدار کتنی ہے وہ پچھلی ویڈیو کے اندر سبق نمبر 4 کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ اور وہ تجاوز کرنے والی نجاست ایک درہم کی مقدار سے زیادہ ہو تو لا تصح معہ الصلاۃ، تو اس سے نماز پڑھنا درست نہیں، کیونکہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر نجاست غلیظہ ایک کی درہم سے زیادہ ہو تو اس کو پاک کرنا فرض ہے، اور بغیر پاک کیے نماز پڑھی تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اذا وجد ما یزیلہ کہ جب وہ ایسی کوئی چیز پائے کہ جس کے ساتھ وہ اس نجاست کو زائل کر سکے، تو اب اس نجاست کو زائل کر کے نماز پڑھنا ضروری اور لازم ہے، اس کے علاوہ نماز نہیں ہوگی۔ وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ۔ ہاں اگر کوئی اس کو دیکھنے والا موجود ہے، اب اس صورت کے اندر فرمایا وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ کہ اس نجاست کو زائل کرنے کے لیے وہ ہیلا کرے گا، کوئی تدبیر اختیار کرے گا، کوئی بھی ترکیب کرے گا کہ نجاست کو اس طرح وہ زائل کرے کہ من غیر کشف العورت بغیر ستر عورت کو کھولے، ستر عورت کو بھی نہ کھولے اور نجاست کو بھی زائل کر دے عند من یراہ اس شخص کے پاس جو اس کو دیکھ رہا ہو۔ یعنی اگر اکیلے میں ہے تو پھر ستر عورت کو کھول کر نجاست کو زائل کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر ہے اور اس کے پاس کوئی افراد موجود ہیں کہ جو اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اب اگر وہ نجاست کو زائل کرنے کے لیے ستر عورت کو کھولے گا تو وہ لوگ ستر عورت کو دیکھیں گے، اور ستر عورت لوگوں کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ عند من یراہ کہ اس کے پاس کہ جو اس کو دیکھ رہا ہو وہاں پر اگر نجاست کو زائل کرنا ضروری ہو تو پھر کسی ایسی ترکیب سے نجاست کو زائل کیا جائے گا کہ نجاست بھی زائل ہو جائے اور لوگوں کے سامنے ستر عورت کو کھولنا بھی نہ پڑے۔ وَيَكْرَهُ الْإِسْتِنْجَاءُ بِعَزْمٍ وَطَعَامٍ لِآدْمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ وَآجِرٍ وَخَزَفٍ وَفَحْمٍ وَزُجَاجٍ وَجَصٍ وَشَيْءٍ مُحْتَرَمٍ كَخِرْقَةِ دِيبَاجٍ وَقُطْنٍ وَبِالْيَدِ الْيُمْنَى إِلَّا مِنْ عُذْرٍ۔ اب یہاں سے ان چیزوں کا بیان فرمایا کہ جن چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ فرمایا کہ استنجا کرنا مکروہ ہے ہڈی کے ساتھ، انسانوں کے کھانے کے ساتھ، جانوروں کے کھانے کے ساتھ، پکی اینٹ کے ساتھ، کنکری کے ساتھ، کوئلے کے ساتھ،
شیشے کے ساتھ اور چونے کے ساتھ، ان سب چیزوں کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے۔ وشیء محترم، اور عزت والی تکریم والی چیز کہ جس کے مقام اور مرتبہ ہے اس کے ساتھ استنجا کرنا بھی مکروہ ہے، جیسا کہ اس کی مثال کے اندر بیان کیا کہ خرقت دیباجن، جیسا کہ ریشم کے کپڑے کا ٹکڑا، و قطن، اور روئی، و بالید الجمنہ، اور سیدھے ہاتھ سے، چونکہ سیدھے ہاتھ کی بھی شان ہے کہ کھانا پینا لینا دینا سیدھے ہاتھ سے کرنے کا حکم ہے، تو سیدھے ہاتھ سے بھی استنجا کرنا مکروہ ہے، لیکن الا من عذر، مگر یہ کہ اگر کوئی عذر ہو تو پھر اس صورت میں سے اگر سیدھے ہاتھ سے استنجا کیا جائے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ وَيَدْخُلُ الْخِلَاءُ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قبل دخوله، اور اب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ بیان فرمایا کہ بیت الخلاء کے اندر داخل ہوگا اپنے الٹے پاؤں کے ساتھ، کیونکہ جب انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے تو وہ سیدھے پاؤں کے انگوٹھے سے جدا ہوتی، نکلنا شروع ہوتی ہے، تو جب وہ نکل رہی ہوتی ہے تو انسان کا پورا وزن سیدھی طرف آ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بیت الخلاء کے اندر داخل ہو رہا ہو تو اب اگر وہاں پر اس کی موت کا وقت آیا اور تو اب وہاں پر یہ ہوگا کہ سیدھے طرف جو ہے وزنی ہو جائے گا۔ اب اگر اس کا الٹا پاؤں بیت الخلاء کے اندر ہے، سیدھا پاؤں باہر ہے، تو اب اگر وزن آئے، موت کا وقت آئے گا تو بندہ باہر کی طرف گرے گا۔ اس وجہ سے فرمایا گیا کہ جب بیت الخلاء کے اندر داخل ہوں تو پھر الٹا پاؤں اندر داخل کیا جائے، اور جب باہر نکلا جائے تو پھر سیدھا پاؤں باہر سب سے پہلے نکالا جائے، تاکہ اگر وہاں پر موت کا وقت آئے تو جیسے سیدھی جانب بھاری ہو تو بندہ بیت الخلاء سے باہر کی جانب گرے، بیت الخلاء کے اندر موت واقع نہ ہو۔ اس وجہ سے فرمایا يدخل الخلاء برجلہ اليسرى، اور بیت الخلاء میں داخل ہوگا اپنے سیدھے پاؤں کے ساتھ، وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگے گا اس بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے، کیونکہ روایتوں کے اندر موجود ہے کہ بیت الخلاء جو ہے وہ شیاطین کا ٹھکانہ ہے، اس وجہ سے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر لی جائے۔ وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ، اب طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بیت الخلاء کے اندر اپنی الٹی جانب ٹیک لگا کر یا زور لگا کر بیٹھے گا، یعنی کہ جو جھکاؤ ہو وہ الٹی جانب ہو، کیونکہ اطباء یہی کہتے ہیں کہ جب الٹی جانب اگر زور لگا کر بیٹھا جائے تو اس سے معدہ جو ہے وہ کشادہ ہو جاتا ہے، اور جب معدہ کشادہ ہوگا تو پھر جو اندر سامان ہے جسم کے وہ آسانی سے باہر آ جائے گا اور معدہ اس سے سکون سے خالی ہو جائے گا۔ اس وجہ سے کہا وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ، اور اپنی الٹی سائڈ پر زور لگا کر یا ٹیک لگا کر بیٹھے گا۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، استنجا کرتے وقت کلام بھی نہیں کرے گا إِلَّا لِضَرُورَةٍ، مگر اگر کسی ضرورت کے وقت کوئی ضرورت حاجت پیش ہو جائے تو پھر اس صورت میں کلام کر سکے گا، ورنہ نہیں۔ وَيَكْرَهُ تَحْرِيمًا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا، اور قبلے کی طرف منہ کرنا اور قبلے کی طرف پیٹھ کرنا استنجا کے دوران مکروہ ہے، تحریمی ہے، ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا، چاہے وہ کسی صحرا کے اندر بیٹھا ہو، چاہے چار دیواری کے اندر بیٹھا ہو، بہر صورت ہر حال کے اندر خانہ کعبہ کی طرف قبلے کی طرف منہ کرنا بھی ناجائز ہے اور پیٹھ کر کے بیٹھنا بھی ناجائز ہے، بلکہ قبلے کو اپنی سائڈ پر رکھا جائے، چاہے سیدھی طرف اس طرف ہو یا الٹی سائڈ اس طرف ہو، لیکن نہ منہ کیا جائے اس طرف، نہ پیٹھ کی جائے۔ وَلَوْ فِي الْبُنْيَانِ، اگرچہ وہ عمارت کے اندر ہو۔ وَاسْتِقْبَالُ عَيْنِ الشَّمْسِ وَالْقَمْرِ وَمُحِبِّ الرِّيحِ، اور اسی طرح مکروہ ہے عین سورج کی طرف منہ کرنا، چاند کی طرف منہ کرنا، اور جس طرف ہوا کا رخ ہے اس طرف منہ کر کے بیٹھنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ سورج اور چاند کی تعظیم کی وجہ سے، اور ہوا کی طرف اگر رخ کر کے بیٹھے گا تو نجاست واپس اس کے اپنے جسم پر آئے گی، جس سے جسم کے نجاست سے آلودہ ہو جانے کا خدشہ ہے، اس وجہ سے اس طرف منہ کر کے بھی نہیں بیٹھے گا۔ ہاں یہ بات مطلقہ نہیں ہے، اگر کوئی بنیان کے اندر کسی عمارت کے اندر موجود ہے تو پھر وہ ان کی طرف منہ کر سکتا ہے۔ وَيَكْرَهُ أَن يَبُولَ، ہوا کی طرف رخ کر سکتا ہے اس صورت میں۔ وَيَكْرَهُ أَن يَبُولَ أَوْ يَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ وَالظِّلِّ وَالْجُحْرِ وَالطَّرِيقِ وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ، اور مکروہ ہے کہ پیشاب کرے یا پھر پاخانہ کرے
فی الماء ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر، والظل سایہ دار جگہ کے اندر، والجحر کسی سوراخ کے اندر، کیونکہ سوراخ جو ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی جانور رہتا ہو، تو اب اس کے اندر کرنے سے ان جانوروں کو تکلیف ہوگی۔ سایہ دار جگہ پر بھی استنجا وغیرہ نہ کیا جائے، کیوں تاکہ اگر کسی کو تھکاوٹ وغیرہ ہو اور وہ سایہ دار جگہ ڈھونڈتا ہوا یہاں پر آپ پہنچے اور وہ دیکھے کہ یہاں تو بول براز کیا ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے وہاں پر نہیں بیٹھے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، اس وجہ سے منع کیا گیا۔ والطریق راستے کے اندر بھی بول و براز نہ کیا جائے کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی۔ وتحت شجرۃ مثمرۃ اور پھلدار درخت کے نیچے بھی نہ کیا جائے، کیونکہ لوگ پھلدار درخت کی چھاؤں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اور اسی طرح اگر پھلدار درخت کے نیچے کر دیا اور اوپر سے کوئی پھل ٹوٹ کر گرا اور نجاست کے اندر آ کر گرا تو پھل ضائع ہو جائے گا، رزق کا اسراف ہو جائے گا، اس وجہ سے پھلدار درخت کے نیچے بھی کرنا مکروہ ہے۔ والبول قائما اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، الا من عذر مگر یہ کہ بندے کو کوئی عذر لاحق ہو تو اس صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں۔ وَيَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى اور بیت الخلاء سے نکلے گا سیدھے پاؤں کے ساتھ، اس کی حکمت پہلے بیان کر دی گئی ہے۔ ثم يقول الحمد للہ الذي اذهب عني الاذى وعافاني، پھر کہے گا کہ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے کہ جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے اور علم نافع کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔